بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان جب بیماری سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا بھی ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنا لیا، اور چند ہفتوں کے بعد اس کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہوئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل پھر دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے: مجھ سے محمد بن مثنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جزیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے معبد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی یعنی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کو شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ دوستو، نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا ہے اور باقی قراءت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جھاڑا کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا اور اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔
سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول اور آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کی برکات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا اب آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔